بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد قیصر کی مکمل بایوگرافی کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کہاں پر پیدا ہوئے، انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، ان کا سیاسی سفر کیسے اور کس پارٹی سے شروع ہوا، اور اب وہ کتنے عرصہ سے پی ٹی آئی کا حصہ ہیں۔ مزید یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کتنے امیر ہیں اور ان کی جائیداد کتنی ہے اور ان کا ذریعہ آمدن کیا ہے۔ تو دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ گجر برادری سے تعلق رکھنے والے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر 15 نومبر 1969 کو سوابی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم وہاں ایک مقامی گورنمنٹ اسکول سے حاصل کی، پھر یونیورسٹی کی ڈگری کے حصول کے لیے انہوں نے یونیورسٹی آف پشاور میں داخلہ لے لیا اور وہاں سے گریجویشن کی ڈگری مکمل کی۔ اپنے زمانہ طالب علمی کے دوران ہی وہ اسلامی جمعیت طلباء کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ اس دوران انہوں نے جمعیت میں بہت ہی متحرک کردار ادا کیا اور جلد ان کو ان کی قابلیت کی بنا پر نوجوانوں کی ایک تنظیم جس کا نام پاسبان تھا، اس کا مردان ڈویژن کا صدر بنا دیا گیا۔ پاسبان جماعت اسلامی کی نوجوانوں کی ایک تنظیم تھی جس کو اس وقت کے جماعت اسلامی کے امیر جناب قاضی حسین احمد مرحوم نے قائم کیا تھا۔ سن 1993 میں جماعت اسلامی اور پاسبان تنظیم کے تعلقات کچھ بگڑنے لگے تو اسد قیصر صاحب نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنا ایک پرائیویٹ اسکول کھول لیا اور درس و تدریس کا کام شروع کر دیا۔ سن 1993 سے پہلے یہ جماعت اسلامی کا ہی حصہ رہے، لیکن سن 1993 سے لے کر سن 1996 تک انہوں نے کوئی سیاسی پارٹی جوائن نہیں کی اور اپنا اسکول چلاتے رہے۔ اس دوران انہوں نے قائد اعظم گروپ آف سکولز اینڈ کالج کے نام سے ایک اسکول نیٹ ورک بنا لیا جو کہ آج بھی چل رہا ہے۔ اسد قیصر مختلف پلیٹ فارم سے سوشل ورک بھی کرتے رہتے ہیں۔ جب 1996 میں عمران خان نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا تو یہ بھی عمران خان کے نظریات سے متاثر ہو کر اس کے ساتھی بن گئے۔ پھر 25 اپریل 1996 کو جب عمران خان نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اپنی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی اور ایک پریس کانفرنس میں اس کا اعلان کیا تو یہ اس دن ان چند ساتھیوں میں شامل تھے جو خان صاحب کے ساتھ تھے اس دن۔ اس کے بعد ایک کارکن کی حیثیت سے انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے سوابی میں کام کرنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد انہیں ضلع سوابی کا صدر بنا دیا گیا۔ 1996 میں ملک کے سیاسی حالات کچھ یوں تھے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ملک کی وزیر اعظم تھیں اور میاں نواز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے اور ڈٹ کر اپوزیشن کر رہے تھے اور نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے تھے یقیناً۔ تو پھر یوں ہوا کہ 1997 میں جنرل الیکشن کا اعلان ہو گیا اور پاکستان تحریک انصاف جس کو بنے ہوئے ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے اس نے الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لینے کا اعلان کر دیا۔ تو یوں دوستو پی ٹی آئی نے سوابی سے اسد قیصر کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا۔ اسد قیصر اس الیکشن میں سوابی سے صرف 4000 ووٹ لے سکے اور یہ سیٹ ہار گئے۔ آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ 1997 کے جنرل الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف پورے ملک سے ایک بھی سیٹ نہیں جیت سکی تھی۔ پھر 2002 کے جنرل الیکشن آ گئے۔ پی ٹی آئی نے دوبارہ سوابی سے اسد قیصر کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس بار اسد قیصر کا مقابلہ متحدہ مجلس عمل کے امیدوار مولا خلیل احمد سے ہوا۔ اس الیکشن میں اسد قیصر چند ہزار ووٹ لے سکے اور یہ سیٹ دوبارہ ہار گئے اور متحدہ مجلس عمل کے امیدوار مولا خلیل احمد یہ سیٹ جیت گئے، لیکن اس نوجوان نے اس بار بھی ہمت نہیں ہاری اور سوابی میں اپنی پارٹی کے لیے دن رات محنت کرتے رہے۔ پھر دن گزرتے رہے اور اسد قیصر صاحب محنت کرتے رہے، کبھی مایوس ہو کر دوسری پارٹی میں جانے کا نہیں سوچا بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی شکل میں جو پودا اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا اس کو مسلسل پروان چڑھانے کی کوشش کرتے رہے۔ اب سال 2008 آ گیا اور 2008 میں پھر جنرل الیکشن کا اعلان ہو گیا۔ یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 2008 کے الیکشن میں نون لیگ اور پی ٹی آئی نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے۔ آخر یہ بائیکاٹ کیوں کرنا تھا، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، اس کا ذکر ہم کسی اور ویڈیو میں آپ سے کریں گے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ نون لیگ نے اپنا یہ الیکشن کے بائیکاٹ والا فیصلہ واپس لے لیا اور الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا،
لیکن پی ٹی آئی اپنے بائیکاٹ والے فیصلے پر قائم رہی اور اس نے پھر بائیکاٹ کیا۔ اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے جو صوبائی صدر تھے انہوں نے اپنی پارٹی یعنی پی ٹی آئی کے بائیکاٹ والے فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ اب چونکہ وہ پارٹی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے تھے اس لیے پھر پارٹی نے ان کے صوبائی صدر کے عہدے سے ان کو ہٹا دیا اور جناب اسد کیسر صاحب کو پی ٹی آئی کا صوبہ خیبر پختونخوا کا صدر بنا دیا، اور یوں اب اسد کیسر صاحب پورے صوبے میں پی ٹی آئی کے لیے ورکنگ کرنا شروع کر دی۔ اس ٹائم تک پرویز ہٹک اور اس طرح کے جو روایتی سیاستدان تھے ان کا پی ٹی آئی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، صرف مخلص کارکنوں پارٹی کے ساتھ تھے جو گراؤنڈ پر محنت کر رہے تھے اور اپنے لگائے ہوئے پودے کو پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب اس دوران پارٹی کافی مضبوط ہونے لگی اور اب روایتی سیاستدانوں نے بھی اس پارٹی کا رخ کرنا شروع کر دیا، اور یہی عمران خان کی سب سے بڑی غلطی بھی تھی، اور شاید ابھی بھی یہ غلطی خان صاحب دوبارہ دہرائی جا رہے ہیں۔ بہرحال پھر 2013 کے الیکشن آ گئے اور اسد کیسر صاحب دوبارہ میدان میں اترے اور اس بار وہ جیت گئے، اور ان کی پارٹی بھی پی ٹی آئی صوبہ خیبر پختونخوا میں سب پارٹیوں سے زیادہ سیٹیں لے گئی، لیکن حکومت بنانے کے لیے یہ سیٹیں ناکافی تھیں، اس لیے ان کو کسی دوسری پارٹی کے ساتھ اتحاد کی ضرورت تھی۔ یوں جماعت اسلامی اور دیگر پارٹیوں سے مل کر پی ٹی آئی نے حکومت بنانے کا فیصلہ کیا۔ اب وزیر اعلیٰ کے امیدوار کے نام فائنل کرنے کی جب باری آئی تو اسد کیسر صاحب ایک مضبوط امیدوار سمجھے جا رہے تھے، کیونکہ یہ بانی کارکنوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن خان صاحب نے ایک روایتی سے سیاستدان یعنی پرویز ہٹک کو وزیر اعلیٰ بنا دیا اور اسد کیسر جو ہیں اس صوبائی اسمبلی کے اسپیکر بن گئے۔ تو دوستوں میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر خان صاحب کوئی پی ٹی آئی کا فیس وزیر اعلیٰ کی سیٹ کے لیے سامنے لاتے اور یقیناً اس کے اندر یہ ایبلٹی ہوتی کہ وہ ڈیلیور بھی کر سکتا ہو اور کرپٹ بھی نہ ہو تو یقیناً پی ٹی آئی کے لیے آج حالات مختلف ہوتے۔ بہرحال پھر 2018 کے الیکشن آ گئے، اب پھر پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر اسد کیسر سوابی سے میدان میں اترے اور اب ان کا مقابلہ مولانا فضل حقانی سے تھا۔ اسد کیسر صاحب جو کہ جیت گئے، انہوں نے 78,970 ووٹ لیے اور ان کے مد مقابل جو فضل حقانی تھے وہ صرف 34,000 ووٹ لے سکے اور وہ ہار گئے۔ اب پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے ان کو قومی اسمبلی کا اسپیکر بنانے کا فیصلہ کیا۔ تو دوستو یوں 15 اگست 2018 کو قومی اسمبلی کے اسپیکر کا الیکشن ہوا اور یہ 176 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے، اور ان کے مد مقابل خورشید شاہ صاحب جن کو نون لیگ اور پیپل پارٹی اور دیگر کچھ پارٹیوں کی حمایت حاصل تھی وہ صرف 146 ووٹ لے سکے، اور یوں پھر اسد کیسر صاحب اسپیکر قومی اسمبلی بن گئے۔ پھر تقریباً 3.5 سال تک یہ اسپیکر قومی اسمبلی رہے۔ پھر اپریل 2022 میں جب وہ مشہور زمانہ تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم عمران خان کے خلاف آئی اور جب 9 اپریل کی رات جب ووٹنگ ہونا تھی تو انہوں نے 9 اپریل 2022 کی رات کو تقریباً 11:42 پر یہ کہہ کر استعفیٰ دے دیا کہ میرا عمران خان سے 26 سال کا پرانا تعلق ہے، میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا، اور پھر انہوں نے یہ کہہ کر استعفیٰ دے دیا۔ تو دوستو اس کے بعد کے کچھ حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اب پی ٹی آئی ایک مشکل فیز سے گزر رہی ہے۔ ان مشکل حالات کے پیش نظر کچھ رہنما پارٹی کو خیر آباد کہہ کر چلے گئے ہیں اور کچھ مشکلات برداشت کرنے کے باوجود ابھی تک اپنی پارٹی سے وفاداریاں نبھا رہے ہیں۔ تو دوستو اسد کیسر صاحب بھی ابھی تک اپنے کپتان اور اپنی پارٹی کے ساتھ وفاداری نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔